نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا بیٹے، پچھلی مرتبہ کیا بات ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ کیا کہانی تھی؟ بولیں، کسی کو یاد نہیں؟ جی یاد ہے تو کچھ تو بتائیے، کیا بات تھی؟ ہاں، ایک قریشی کو قتل کر دیا تھا۔ بس ذرا سی غلطی یہ کہ ہاشمی کو قتل کر دیا تھا قریشی نے، یہ ہوا تھا نا۔ پھر بنو ہاشم جو تھے انہوں نے بلوایا اور قسمیں کھلائیں، اور 48 آدمی آئندہ سال تک مر گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یاد آیا کہ آج کہانی ہے یا کچھ اور ہے؟ پاکستان کیا؟ پاکستان کا لفظ کسی نے بولا؟ اچھا، اس کہانی سے ہمیں یاد آیا بیٹے کہ ایک چیز ہے قتل، موت، اور اس کے بالکل مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جلدی بولیے۔ ایک ہے موت، اس کے مقابلے میں زندگی، موت کے مقابلے میں حیات، موت کے مقابلے میں زندگی۔ اچھا، گرمی کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ سردی۔ چھوٹے کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ بڑا۔ اور دراز کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ دراز کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ٹھگنا۔ دراز آپ قد کے معنی میں لے کے کہتے ہیں نا، ٹھگنا، یعنی یہ دراز قد ہے۔ یہ دراز فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی میں دراز صرف قد کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے اور معنی بھی نکلتے ہیں۔ دراز کا مطلب ہے لمبا۔ اردو میں درازی قد جسے کہتے ہیں کہ قد کا لمبا ہونا، اس کے مقابلے میں آتا ہے کوتاہ۔ دراز اور کوتاہ، ٹھیک ہے؟ دراز ہے اور ایک کوتاہ ہے، چھوٹا۔ تو یہ سب حروف ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے۔ ڈے اینڈ نائٹ انگلش میں ایسے ہی کہتے ہیں نا، دن اور رات، ٹھیک ہے؟ اور بلیک اینڈ وائٹ، سیاہ اور سفید۔ تو وہ جو بات کر رہے تھے ہم، وہ موت کی تھی کہ ایک قریشی نے ایک ہاشمی کو قتل کر دیا، اور یہ عرض کر رہے تھے آپ سے کہ بیٹے جتنے بھی غلط کام انسان کرتا ہے نا، اللہ کا قانون ضرور حرکت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں ہوتا ہے۔ ہم انسان نہیں سمجھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہاتھیوں کو لے کے اور مکہ مکرمہ آئے تاکہ خدا کے گھر کو تباہ کریں، اور اللہ کا قانون چل رہا تھا کہ تم جب اس مقام پہ پہنچو گے تو کچھ پرندے آئیں گے اور کنکریاں ماریں گے، اور تم سب کے سب بھوسا بن جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ ہمیشہ اللہ کا قانون کام کرتا رہتا ہے۔ جو آدمی بھی قتل کرتا ہے، جو آدمی بھی اپنے بڑوں کی توہین کرتا ہے، اس ظالم آدمی کو خدا پکڑ لیتا ہے۔ صرف صبر کرنے کی بات ہوتی ہے۔ وہ چھری،
بندوق، کسی تیز دھار آلے کا استعمال کرتا ہے اور گردن اڑا دیتا ہے، یا وہ اپنی زبان کے ذریعے ہر ایک کی توہین کرتا ہے، تو بالکل چپ کر کے بیٹے سنتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ دیکھو اب اللہ کا قانون کب اسے پکڑے گا، اور اللہ کا قانون جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ آپ کو پچھلی مرتبہ بھی حدیث سنائی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انسان کوئی بھی گناہ کر کے خیر میں ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ قتل نہ کرے، اور جس دن وہ قتل کرتا ہے اس دن سے اس کے نیکی کے اعمال میں بہت سستی پیدا ہونے لگتی۔ یہ بتائیے زندگی اچھی ہے کہ موت؟ قتل اچھا ہے یا حیات؟ زندگی اچھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، زندگی اچھی ہے، موت اچھی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا، کیا موت اچھی ہے نا؟ موت کیسے اچھی ہے بھئی؟ زندگی اچھی ہے۔ زندگی ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، زندگی ہے تو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، زندگی ہے تو آپ قرآن پاک یاد کرتے ہیں، زندگی ہے تو آپ مختلف لوگوں کی مدد کرتے ہیں، زندگی ہے تو آپ انسانیت کے لیے بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ تو زندگی اچھی ہے کہ موت اچھی؟ اب بتائیے کیا اچھا؟ اونچا بولیے۔ جینا اچھا ہے یا مرنا اچھا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایک بات پہ ٹھہرتے نہیں، کبھی جینا اچھا ہے کبھی مرنا اچھا ہے۔ اصل بات یہ ہے بیٹے کہ دنیا میں عمومی طور پہ ہر ایک جذبے کے پہلو ہوتے ہیں۔ مثلاً محبت ایک جذبہ ہے، نفرت ایک جذبہ ہے، خوشی ایک جذبہ ہے، غصہ ایک جذبہ ہے۔ یہ جتنے جذبات ہوتے ہیں نا انسان میں، ان میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتی ہے۔ مثلاً محبت بڑی اچھی چیز ہے۔ آپ کو والدین سے محبت ہے، آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے، آپ کو اپنے کمرے سے محبت ہے، لیکن آپ والدین سے محبت کے معنی میں وہاں بیٹھے رہیں اور کسی دن اسکول ہی نہ جائیں، کسی دن آپ پڑھیں ہی نہیں کہ اچھا جمعے کے دن چھٹی ہے، ہفتے کے دن بھی میں اپنی ماما کے پاس، اپنے بابا کے پاس، اپنے گھر میں رہوں گا، تو یہ محبت اچھی ہوئی کہ بری ہوئی؟ بری ہوئی۔ شاباش۔ اور اچھی اس اعتبار سے ہے کہ جب آپ کو چھٹی ہے تو آپ اپنے گھر پہ رہتے ہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ سر کے بال رکھتے ہیں، سر کے بال رکھنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ اور اگر سر کے بال اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آپ ایک ایک گھنٹہ کنگھی پہ لگائیں اور وہ گھنٹے میں آپ پڑھیں نہیں، تو پھر اچھے ہوئے کہ برے ہوئے؟ برے ہوئے نا؟ تو پھر تو ان بالوں کو ختم کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح بیٹے زندگی اللہ تعالیٰ جتنی بھی دے بس اچھی ہے۔ یہ اللہ کے قبضے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، نہیں دیتا، لیکن زندہ رہنے کو ترجیح حاصل ہے۔ ہمیشہ زندگی کی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ زندہ رہنے کی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اچھی زندگی دے، لمبی زندگی دے، اور میرا وقت تیری خدمت میں گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمر، بہت خوشخبری ہے، بہت نیکی کی بات ہے، اچھائی کی بات ہے، ہم خوشخبری سناتے ہیں، اس انسان کو اچھی خبر دیتے ہیں جس کی عمر لمبی ہو جائے اور جس کے اعمال اچھے ہیں۔ ایک آدمی اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور وہ 80 سال کی عمر میں مرا، اور ایک آدمی جس کے اعمال اچھے ہیں اور 85 سال کی عمر میں مرا، تو جو پہلا شخص ہے 80 والا، اس نے گناہ بھی زیادہ کیے اور خدا کے ہاں عذاب بھی زیادہ۔
تو زندگی بڑی اچھی چیز ہے، ہمیشہ سنبھال کے رکھنی چاہیے، زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آدمی کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے، اور جس عمر میں آپ ہیں نا بیٹے، مرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح مر جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہادت ہے، اللہ کی راہ میں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن زندگی اس سے بھی افضل ہے، زندگی اس سے اچھی چیز ہے کہ آپ زندہ رہیں، آپ پڑھیں، آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ اس کام کی بنا پر دنیا جانے کہ مسلمان بچے ایسے کام کرتے ہیں، مسلمان بچے ایسے ہوتے ہیں، محنت کریں گے، پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے نا، اسلاف، انہوں نے شدید محنت کر کے دنیا میں کوئی مقام حاصل کیا۔ قوموں کی زندگی میں بچوں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میرا باپ ایسا تھا، دادا ایسا تھا، پچھلی صدی میں یہ ہوا فلاں جگہ یہ ہوا، کچھ نہیں۔ ٹائم، وقت آپ سے کہتا ہے آپ کیا ہیں، یہ چھوڑو، آپ کے والد نے ایران فتح کیا تھا، اور اس کے والد نے شام فتح کیا تھا، اور اس نے یہ کیا تھا، کچھ نہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ اس وقت صحیح معنی میں عروج پر پہنچیں گے جب آپ ادارے قائم کریں گے، یا ندوہ ادارہ ہے نا، اسے کچھ لوگوں نے بیٹے قائم کیا ہے نا، آپ اپنے ذہن میں رکھیے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے، جب آپ پڑھ لکھ کے فارغ ہو جائیں گے، تو اس وقت اپنی عمر کی ساری صلاحیتیں اس میں صرف کرنی ہیں کہ آپ یا تو ایک اچھا ادارہ خود سے قائم کریں، یا پھر چند دوست مل کے جب قائم کر رہے ہوں تو آپ ان دوستوں کی مدد کریں، اور یا پھر جن اداروں میں آپ نے پڑھا ہے، بڑوں کے اٹھ جانے کے بعد آپ ان کی جگہ سنبھال لیں۔ یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، صحیح ہے نا؟ اب یا تو ایسی ایک ادارہ بنائیں، آپ نہیں بنا سکتے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو جو 2 4 5 7 دوست ہیں نا جو کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل جائیں کہ چلیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب مل کے ایک کام کریں گے۔ یا پھر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ سب سے آسان کام ہے، ہم پتہ نہیں کب تک اس کرسی پہ بیٹھیں گے، آپ سے بات کریں گے، 10 سال 5 سال 10 دن 1 دن، کچھ پتہ نہیں، آپ ہماری جگہ پہ آ جائیں۔ ہو سکتا ہے نا ایسے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا؟ تو بہت اچھی بات ہے، آپ آئیں، آپ کہانی سنائیں، آپ کے بعد بھی دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے رہیں گے، اور آتے ہیں اب بھی، جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو آپ انہیں کہانی سنائیے۔ اس لیے بیٹے ہمیشہ زندگی اللہ سے مانگنا، اور جب کوئی زیادہ تنگ ہو جائے زندگی سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ موت یا زندگی دونوں میں سے جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ موت دے دے، بہت بری بات، بزدلی کی بات۔ ہمیشہ زندگی کو اوپر کے درجے کی چیز ماننی، اور جب موت آنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بلا لینا ہے، وہ نہ آپ کے قبضے میں ہے نہ ہمارے قبضے میں، کسی کے قبضے میں۔ تبلیغی جماعت کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ ان میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جلدی ہو گیا تھا۔ تو ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب سے سنا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہر جگہ جاتے تھے، ہر سال جاتے تھے، لندن میں حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ ہم حاضر تھے خدمت میں، تو فرمایا جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی دنیا سے چلے جائیں گے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا سانس اکھڑ رہا ہے، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی جب انتقال ہوا؟ تو میں نے بتایا کہ اتنے برس، شاید 63 کا لفظ استعمال کیا کہ اتنے برس تھی۔ فرمایا اچھا میری عمر کتنی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی عمر تو اتنی ہے۔ فرمایا پھر کیا خیال ہے ہم چلیں؟ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا حضرت یہ مشورے کی بات تھوڑی ہے کہ چلیں، جب اللہ نے بلانا ہوگا چلے جائیں۔ اور چند گھنٹوں میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ بہت بڑے آدمی تھے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
اگر وہ تبلیغ میں نہ جاتے اور علم کی دنیا میں ہی رہتے تو طحاوی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی بڑی زبردست شرح وہ لکھتے۔ یہ کتاب اب تک بیٹے ایسی ہے جس پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ تو اس لیے زندگی ہمیشہ اچھی ہوتی، اسی لیے قرآن نے بعض جگہ پہ موت کی بڑی مذمت کی، مارنے کو بڑا برا سمجھا، قتل کرنے کو برا سمجھا، برا جانا ہے۔ اللہ نے اس پہ دھمکی بھی دی۔ دھمکی کا مطلب یہ ہوا بیٹے، دیکھو اللہ کے ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا وعدہ کرتا ہے نا کہ میں جنت دوں گا، زندگی دوں گا، یہ چیز دوں گا، یہ چیز دوں گا، وہ وعدے برحق ہیں، پورے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ڈرایا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو جہنم ملے گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اگر اللہ ان چیزوں کا وعدہ کرنے کے باوجود پورا نہ کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جنت، یقیناً جنت دے گا۔ اللہ نے کہا اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ قیامت کے دن اگر اسے خدا معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وعدے کی خلاف ورزی بہت بری بات ہے، لیکن اللہ نے درگزر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عذاب دینے کی بات کو پورا نہیں کیا۔ یہاں پہ پہنچ کے ہمارے عقیدے میں اور اہل تشیع کے عقیدے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جب علم کلام میں مباحث آتی ہیں تب آپ پڑھیں گے، یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے، مگر اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے جتنے وعدے ہمارے ساتھ اچھائی کے کیے ہیں وہ یقیناً پورے ہوں گے، اور جن جن مواقع پہ اللہ نے ڈرایا ہے کہ جہنم ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور تمہیں سزا ملے گی، اللہ اسے پورا کرے، وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر اللہ معاف کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن وہ کوئی اس نے یہ جو کچھ کہا ہے سب جھوٹ تھا، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی کہ کہا اور پھر چھوڑ دیا۔ صحیح ہے؟ اس لیے اللہ نے قتل کی بہت مذمت کی ہے، بہت برا جانا ہے، کبھی نہیں مارتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کے خون کے درپے نہیں ہوتے، غصہ اس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا برا اس کو کہا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچی کو زندہ کرے گا جس کو لوگوں نے مار دیا تھا۔ عرب اپنی بچیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے؟ کوئی بچہ بتائے کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ وہ گناہ تھا جس پہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب قیامت کے دن اس گاڑی ہوئی بچی جو زندہ گاڑ دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کس گناہ میں ماری گئی؟ اس چھوٹی سی بچی نے کیا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تم نے اسے زندگی جیسی نعمت سے محروم کر دیا؟ یہ اکبر بادشاہ جو تھا نا بیٹے مغلوں میں، یہ سوتا بہت کم تھا۔ تو کسی نے کہا بادشاہ سلامت آپ اتنے کم سوتے ہیں؟ اس نے کہا زندگی گزارنے کے لیے زندگی محبتوں اور زندگی اچھائیوں اور خوبصورتیوں سے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، سونے کی نام تھوڑا ہی ہے زندگی۔ سوؤں کیوں؟ جاگ کے علم کیوں نہ حاصل ہم لوگ کریں؟ سونا کو وہ تو نیند اور سونا ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ عرب کہتے تھے یہ دونوں بہنیں، تو اسی بیٹے سونا بہت حد سے زیادہ وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، 12 گھنٹے سوتا رہے، کتنی بری بات ہے۔ اسی طرح یہ عرب جو تھے نا، یہ زندگی کو ختم کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ اسی لیے وعد، یہ جو ایک لفظ آیا ہے موعودہ، بعض اہل لغت کا خیال یہ ہے کہ یہ وعد سے بنا ہے، اور وعد کہتے ہیں بوجھ کو۔
جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ شخص زمین کا بوجھ بن گیا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں یہ بوجھ جی اٹھاؤ. یہ سوال آدھے جملے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے آپ یہاں ہیں یا کہیں اور پھر رہے ہیں. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ موعودہ واد سے بنا ہے. واد بوجھ. اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ جب عربوں میں یہ چیز آئی ہے، یہ عرب سارے کرتے تھے. ان کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرتا. لیکن سب سے زیادہ مشہور اس میں بنو تمیم تھے. بنو تمیم میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی پیدا ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے لوگ اس سے آئے ہیں. لیکن زمانہ جاہلیت میں بنو تمیم جو تھے وہ یہ کرتے تھے. اور بنو تمیم جو تھے ہوا یہ کہ ان پہ نعمان ابن منذر نے حملہ کیا. نعمان اس وقت کے بادشاہ تھے. اور جب لڑائی ہوئی تو نعمان بن منذر غالب آ گیا اور بنو تمیم مارے گئے. بنو تمیم کے قیدی وہ بنے، وہ لے گئے ان کے عورتوں کو پکڑ کے. اور پھر بنو تمیم کمال کی شاعری کرتے تھے. انہوں نے نعمان بن منذر کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور اس میں کہا کہ اگر آپ ہمارے قیدیوں کو رہا کر دیں تو یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور آپ ایسی قوم پہ احسان کریں گے جو احسان کا بدلہ بہرحال دیتے ہیں، اور اگر انہیں قتل کر دیں تو یہ آپ کے قبضے کی بات ہے. قرآن کریم میں بھی ایک آیت ایسی آئی ہے. آپ بتائیں کہاں یہ آیت آئی؟ آپ پڑھتے نہیں نا. آپ بڑے ہو جائیں تو آپ ترجمہ پڑھیے، ہم سے پڑھیے، ہم آپ کو بتائیں کیا چیز. لیکن ہم پھر قصے کہانیوں میں چلے جاتے ہیں. اچھا، قرآن میں آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ جتنے عیسائی ہیں یہ 3 خدا مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خود اللہ تعالی، اور تیسرا خدا کون؟ تیسرا کون؟ کچھ لوگ حضرت مریم کو مانتے ہیں، کچھ جبریل امین کو مانتے ہیں. تیسرا خدا والعیاذ باللہ. شرک کی بات ہے نا، ہمیشہ شرک سے دور رہنا چاہیے. اللہ کی ذات اکیلی. یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کیسے ہو گیا اشہد ان محمد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ وحدہ لا شریک لہ جو ہے، اس کے متعلق کتابوں میں علماء جس زبان میں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سکا انسان کی زیادتی ہے. یعنی ایک سکا انسان نے اپنی روایت میں اضافہ کیا. جب پڑھتے تھے کسی زمانے میں، اس زمانے میں یاد آتا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا یہ اضافہ. بہرحال کتابوں میں ساری بحث لکھی ہے. تو بیٹے ہوا یہ کہ نعمان نے حملہ کیا اور انہوں نے، اچھا قرآن میں کیا ہے پہلے وہ بات کر لیتے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جب کیا اللہ کہتا ہے قیامت میں میرے سامنے پیش ہوں گے اور میں انہیں اور ان کی والدہ کو کہوں گا کہ تم اپنی قوم کو گمراہ کر کے آئے، تم نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ تمہیں شریک بنائے. اس سارے مکالمے کے آخر پہ آتا ہے. اچھا اتنا تو بتائیں نا آپ، یہ کس صورت میں آتی ہے آیت؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ. جی کہیے. مائدہ میں. بہت اچھے. سورہ مائدہ کے آخر پہ آیا ہے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے، اور اگر تو معاف فرما دے تو آپ کی عادت، آپ کا شیوا، آپ کی عنایات غلاموں پہ ایسے ہی رہی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ایک مرتبہ رات کو نماز میں یہ آیت پڑھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ ساری رات روتے رہے اور اس ایک آیت کو مسلسل پڑھتے رہے۔ تو اسی قسم کا مفہوم بنو تمیم نے اپنے بادشاہ نعمان بن منذر کو کہا۔ نعمان نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا لڑائی کے لیے، پھر نعمان خود آیا اور اس نے کہا کہ قیدی بنا لیا ان عورتوں کو۔ وہ عورتیں جب قیدی بن کے گئیں اور انہیں قصیدہ یہ بھیجا تو پھر خود بنو تمیم کا ایک وفد ان سے ملنے کے لیے گیا۔ تو بنو تمیم کے وفد میں ایک تھیں قیس بن عاصم، ان کی بیٹی تھی، وہ بڑے سردار تھے۔ تو قیس بن عاصم کی بیٹی بھی قیدیوں میں چلی گئی تھی۔ تو نعمان نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ ان خواتین میں، عورتوں میں جو بھی چاہیں واپس چلی جائیں، اور جو ہمارے پاس رہنا چاہیں تو ہم انہیں احترام اور عزت سے جگہ دیں گے۔ تو قیس بن عاصم ایک سردار تھے، ان کی بیٹی نے یہ ترجیح دی اور اس نے کہا کہ میں نعمان کے یہاں رہوں گی۔ اب یہ باپ تھے، انہیں بہت رنج ہوا، بڑی غیرت و غصہ۔ انہوں نے کہا آئندہ سے ان لڑکیوں کو جینے کا حق بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ بیٹے دنیا میں جتنے بھی لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں نا، آپ غور کیا کرو ان کی زندگیوں میں کہ اپنے فریضے کتنے ادا کرتے ہیں۔ ایک ہے زندگی کا فریضہ اور ایک ہے زندگی میں جو آپ کا حق ہے وہ کسی سے لینا۔ ہمیشہ اپنے فرائض پہ نظر کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی ڈیوٹی کو دیکھو کہ کیا ہے۔ آپ یہاں بیٹے کھانا کھاتے ہیں نا لنگر میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کھانے کے لیے کام کرنا، آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، اس قرآن کو پڑھانے کے لیے محنت کرنا، یہ کس کا حق ہے، کس کا فرض ہے؟ ہمارے ذمے یہ ضروری ہے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ آئے ہیں، ہم آپ کی عزت احترام کریں، ہم آپ کو پڑھانے کا بندوبست کریں، یہ ہمارا فرض ہے نا۔ اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ پڑھنا۔ اب آپ کسی دن ہم سے یہ کہیں کہ آج سالن اچھا نہیں یا یہ چیز اچھی نہیں، تو ہمیں بھی تو حق ہے نا کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ کتنے پارے یاد کیے ہیں، امتحان میں کتنے نمبر آئے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے 9th کا پیپر دینا ہے، ہاں اب بات ہوگی نا۔ آپ 9th میں اچھے نمبر لے کے آئیں تو پھر تو ہم سنیں کہ آپ کہتے ہیں کھانے میں یہ ہے اور یہ نہیں، اور اگر آپ 9th میں اچھے نمبر ہی نہ لائیں تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کہیں یہ ہے اور یہ ہے؟ آپ اپنا فرض پورا کیجیے زندگی میں بیٹے، ہمیشہ اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، جو ڈیوٹیز اور جو آپ کے رائٹس ہیں، جو آپ کے حقوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پورے کروا ہی دیتا ہے۔ اس کا قانون پھر حرکت میں آتا ہے۔ جو بندہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے نا، اس کے حقوق کے لیے اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ تو وہ جو سردار تھے قیس ابن عاصم، اس کی بیٹی نے پہلی مرتبہ یہ بات اختیار کی کہ اپنے والد کی بجائے جہاں بھی اس کی شادی تھی یا جو اٹھا کر لے گئے تھے ان لوگوں کو ترجیح دی۔ تو اس پہ انہوں نے، قیس نے کہا کہ آئندہ سے ان عورتوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دینا چاہیے، اور جب بھی بیٹی ہوتی تھی اسے لے جا کر ایک گڑھا کھود کے اس بچی کو لٹا کے اوپر ریت اور مٹی ڈالاتے تھے، وہ تڑپتی ہوئی مر جاتی تھی۔ یہ ہوتا تھا بیٹے، یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کی۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ہم نے ایسے عظیم نبی کو بھیجا ہے جو بوجھ ہے معاشرے کی بدترین غلط روایات کا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو ہٹاتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان بیڑیوں کو کاٹتے ہیں، ان رسیوں کو کاٹتے ہیں جنہوں نے انسانوں کو جکڑ لیا ہے۔ اب یہ رسی کی طرح باندھ دیا تھا نا کہ بیٹی پیدا ہو، اور بہت سے قبیلے تھے جو بیٹیوں کو زندہ بھی رکھتے تھے۔
ہوا یہ کہ ایک تو قیس ابن عاصم کی بات آتی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ ایک اور عرب قبیلہ تھا ربیعہ، اور ان کی بیٹی وہ اٹھا کر لے گئے دشمن۔ اس قبیلے والوں نے سوچا کہ تو ہماری بڑی توہین ہے، اب ہم لڑ بھی نہیں سکتے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس آئندہ سے طے کر لیا کہ جو بچیاں ہمارے ہاں پیدا ہوں گی ہم انہیں مار دیا کریں گے۔ ایک اور نظریہ بھی پایا جاتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ عرب کرتے کیا تھے، دو طرح سے مار دیتے تھے۔ لڑکی جب پیدا ہوتی تھی نا ان کے ہاں، آپ میں سے کس کس کی بہن ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب سب لوگوں کی بہنیں ہیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ بہنیں بڑی محبت کرتی ہیں، بہت تعلق ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہن تھی، نہیں معلوم؟ شیمہ۔ انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، تو دودھ شریک بہن تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ آ کے، وہ قصہ بھی بڑا عجیب ہے، انہوں نے ایک مرتبہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اتنا کہا کہ یہ جو قیدی ہیں نا آپ کے پاس، ان میں سے کچھ آپ کے چچا لگتے ہیں، کچھ عورتیں آپ کی خالائیں لگتی ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طاقت ملی تو اس نے اپنے ہی رشتہ داروں کو قید کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا تھا۔ اس بہن کا بہت احترام کرتے تھے۔ بہنوں کا احترام، ان کی بات سننا، مناسب حد تک ان کی بات ماننا، اختلاف بھی ہو تو بہت ادب احترام سے اپنے موقف کا اظہار، اپنی رائے کا اظہار۔ ہمیشہ بیٹے گفتگو کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو گفتگو کا طریقہ نہیں آتا، لیکن آپ سیکھیے۔ اپنے غصے اور جذبات کو ایک طرف رکھ کے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سید صاحب نے ایک رائے دی، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جو آدمی تھا بڑا چیخ چیخ کے بولا، تو حضرت نے فرمایا کہ سنیے، بلند آواز میں بولنے سے اور چیخنے سے دلائل میں کوئی وزن نہیں پڑ جاتا۔ میں نے دلیل سے بات کی ہے، آپ بھی دلیل دیجیے۔ اسے غصے کے اظہار سے، شور مچانے سے، یہ کلچر جاہل لوگوں کا ہے۔ یہ جیسے آپ کے سیاستدان اچھل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، ابھی اسمبلی میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، یہ ان جاہلوں کا شیوا ہے بیٹے، جن کے نصیب میں جھوٹ لکھا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولیں گے، ہمیشہ ذلت۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا، ہمیشہ اپنے فریق مخالف کو گفتگو کا موقع دیں۔ وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، ولیعوذ باللہ، لیکن آپ سنیں تو صحیح نا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے اس لیے کہ نظر نہیں آتا۔ اب بجائے اس سے لڑنے سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے، تو مان جائے گا کہ ہوا نہیں، وہ کہے گا ہوا تو ہے، ہم کہیں گے دکھاؤ کہاں ہے۔ اب وہ دکھا تو نہیں سکتا، ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں نا، وہ دکھا تو نہیں سکتا۔ اس طرح بیٹے ہمیشہ دلیل کے مقابلے میں دلیل، ہمیشہ گفتگو سلجھے ہوئے انداز سے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ دلیل دیں اور آپ پتھر ماریں، کبھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی آپ سے دلیل سے آپ کو سمجھانا بات یا آپ سے سمجھنا چاہتا ہے اور آپ ہیں کہ غصے میں وہ چیخ رہے ہیں، اور نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہن تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل گفتگو بجائے بڑے احترام سے سارے قیدی چھوڑ دی۔ تو ہوتا یہ تھا عربوں میں کہ وہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو وہ اسے 6 سال کی عمر تک بکریوں کو چرانے بھیج دیتے تھے۔ جب بیٹی 4 سال کی ہو گئی، کھلی فضا میں اس نے پرورش پائی، اسے بکریوں کے ساتھ بھیج دیا کہ بکریاں چراؤ۔ 5 سال کی ہو گئی تو ماہر ہو جاتی تھی بکریاں چراؤ، 6 سال کی ہو گئی، اور اس کو کیا کرتے تھے کہ بھیڑ کی جو کھال ہوتی ہے نا، دمبے کے جو بال اتارے جاتے ہیں، اس سے اس کا لباس بنا دیتے تھے۔
تو صحرا میں بکریوں کو لے کے پھرتی رہتی تھی، اور جب 6 سال کی ہو جاتی تھی تو اس کا باپ اس کی ماں سے کہتا تھا کہ اب اس سے تم بناؤ سنوارو، تو اس بیٹی کو غسل دیتے تھے، اچھے کپڑے پہناتے تھے، بہت خوبصورت سجا سنوار کے وہ سجی سنوری بچی باپ کے ساتھ چل پڑتی تھی، بڑی خوش ہوتی تھی۔ اور باپ نے پہلے سے صحرا میں ایک کھڈا کھودا ہوا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا دیکھو بیٹی اس میں کیا ہے، وہ جوں ہی جھکتی تھی دیکھنے کے لیے، یہ پیچھے سے اسے دھکا دیتا تھا، وہ گر جاتی تھی، اور گرتے ہی وہ چیختی تھی اور یہ اس کے اوپر ریت ڈالتی تھی، بس مار کے چلے آتے۔ اس لیے بیٹے ہمیں پتہ نہیں ہے اسلام نے اس دنیا کو کیا دیا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کائنات کو کیسے بدلا۔ اس ایک ہستی کے ذریعے اللہ نے لوگوں کی عزتوں کو، جان کو، مال کو محفوظ کیا، اور کبھی کبھی اس سے بھی بدتر حرکت کرتے تھے۔ ایک گڑھا کھود دیتے تھے اور ماں کو وہاں لے جا کر لٹا دیتے تھے، جو ہی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو اسے گڑھے سے نکال لیتے تھے، اگر لڑکی ہوتی تھی تو ماں کو ہٹا کے اسے فوراً مٹی سے بھر دیتے تھے، ریت سے بھر دیتے تھے، بس وہ چھوٹی سی بچی مر جاتی تھی۔ ہر بچی جس کا رنگ سیاہ ہو، ہر وہ بچی جس کا کوئی عضو نہ ہو، جیسے ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، یا جس کی آنکھیں براؤن ہوں، یہ چند چیزیں تھیں، ایسی بیٹیوں کو تو کوئی رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، مار دیتے تھے سیدھا سیدھا۔ یہ سب جہالت تھی، یہ سب اس دور کے رواج تھے۔ اور پھر کرتے کیا تھے کہ وہ اس بچی کو کسی بھی گھر میں تانے کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے کہ تمہاری اتنی بیٹیاں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی، بیٹے کبھی بھی تانا نہیں کھانا چاہیے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو ٹھنڈے مزاج کا، سنتا رہے، کہتے رہیں جو لوگ کہتے ہیں، بکتے رہیں، اعتراض کی عادت، ہر چیز پہ اعتراض۔ ان کے حصے اور نصیب میں یہ ہوتا ہے کہ تم اعتراض کرتے رہا کرو اور آخر پہ محروم ہو جاؤ۔ تو غیرت کے مارے اپنی بچیوں کو مار آتا تھا۔ ایک اس طرح کا ایک اور قصہ ہوا، اور قصہ یہ ہوا کہ سودا بنت زہرا تھی، زہرہ ایک قبیلہ تھا، زہرہ قبیلے میں شادی ہوئی تھی۔ اگر آپ نے ہم سے یہ بات سنی ہوئی ہے تو بتاؤ زہرہ قبیلے میں کس کی شادی ہوئی تھی؟ دو بڑی عظیم ہستیاں تھیں، اور بھی تھیں لیکن دو بڑی عظیم ہستیاں تھیں۔ یہ مدینہ منورہ کا قبیلہ تھا، بنو زہرہ۔ اب اٹک گئے نا، اب آپ بتائیے، پھر آگے چلیں۔ سرگوشیاں نہیں کہ یہ آپ میں سے نہیں آتا تو صاف کہیے تھا کہ ہم آگے چلیں۔ نہیں آتا، بہت اچھے، بہت اچھے، یہ بڑی اخلاق کی بات ہے بیٹے، صاف بات کرنی چاہیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ سودا جو تھیں یہ بنو زہرہ کی ایک لڑکی تھی، اور جب یہ پیدا ہوئی ہیں زہرہ بن کلاب کے ہاں، تو آپ کو پتہ ہے زہرہ قبیلے میں حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی تھی۔ عبد المطلب سے اس شادی کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو ننہال ہے وہ مدینہ منورہ میں تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کا ننہال آمنہ جو تھیں یہ بھی مدینہ منورہ کی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اپنے ننہال میں رہے۔ یہ بنو زہرہ قبیلہ تھا، ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا سودا۔ سودا کو ان کے والد زہرہ نے ایک آدمی کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بچی کو دفن کراؤ۔ وہ لے کے چلا، چھوٹی سی چند دن کی بچی، اس نے قبر کھودی کہ زندہ بچی کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو۔ تو اسے آواز آئی کہ اس بچی کو ضائع نہ کرنا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی کون بول رہا ہے، تو گھبرا گیا۔ پھر جب بچی کو رکھا اس نے تو پھر زور سے آواز آئی، اس کا بھی مفہوم یہی تھا کہ دیکھو اس بچی کو کچھ نہ کہو۔ اسے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایسے ہوتا ہے بیٹے، اب بھی، اب تک کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی کام مقصود ہوتا ہے نا، تو غیب سے آوازیں آتی ہیں، خواب میں آواز آ جاتی ہے کوئی، کبھی کبھی سونے اور جاگنے کے درمیان آدمی ہوتا ہے تو آواز آ جاتی ہے۔ یہ اب بھی ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ یہ جو آواز دینے والا ہے نا، اس کو اردو میں عربی سے منتقل ہوا ہے، یہ لفظ لکھتے ہیں ہاتف نے آواز دی۔ ہاتف نے آواز دی، ہاتف کا مطلب کیا؟ وہ جس کی آواز سنائی دے لیکن اس کی شکل دکھائی نہ دے، پتہ ہی نہ چلے۔ تو اسے آواز آئی کہ اس بچی کو، سودا کو مت مارو۔ اور ڈر گیا اور جا کر بچی کے جو والد تھے ان سے کہا کہ اس طرح آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی بڑے ہو کے کچھ بڑی خاتون بن جائے گی، اس لیے مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بچی کو رکھ لیا۔ یہ بچی جب بڑی ہوئی تو یہ عجیب و غریب پیشن گوئیاں کرتی تھی، خدا کی طرف سے اسے کچھ بتایا جاتا تھا اور لوگوں کو بتا دیتی تھی۔ ایک دن اس نے بچی نے کیا کیا کہ وہ مدینہ منورہ میں چیخی بہت زور سے، لوگ جمع ہو گئے کہ پتہ نہیں سودا کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اس سارے قبیلے کی بچیاں میرے سامنے لاؤ، جتنی میری بہنیں، جتنی میری رشتہ دار خواتین ہیں، سب کو میرے سامنے لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آمنہ۔ اور آمنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ وہب۔ یہ جو وہب تھے نا، ان کے والد کی یہ بہن تھیں سودا، یعنی وہب کی پھوپھی تھیں۔ آپ کے والد، ان کی بہن، آپ کی کیا ہوئی؟ پھوپھی ہوئی نا، اور آپ کی والدہ اور ان کی بہن کیا ہوئی؟ خالہ ہوئی۔ یہ رشتوں کو جاننا چاہیے نا بیٹے۔ یہ عام طور پہ جو اسکول کالج میں بچے پڑھتے لکھتے ہیں، ان کو مدتوں رشتوں کا علم نہیں ہوتا۔ اور والد کی والدہ کیا ہوئی؟ دادی۔ اور والدہ کے والد کیا ہوئے؟ نانا۔ ان سب رشتوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے بھائی کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کے کیا لگے؟ بھتیجے۔ اور آپ کی ہمشیرہ بہن کے ہاں جو بیٹے بیٹیاں، وہ آپ کے کیا لگے؟ بھانجے اور بھانجیاں۔ یہ رشتے پتہ ہونے چاہیے بیٹے۔ تو آمنہ، ان کے والد وہب، وہب کے والد کی بہن یعنی وہب کی پھوپھی تھی یہ سودا۔ اور ہوا یہ کہ سودا جب بڑی ہو گئی نا، تو جس کسی نے بھی کہا تھا نا کہ اس بچی کو مت مارو، اب سامنے آیا، وہ اپنے پورے قبیلے کی بچیاں ایک ایک کر کے اشارہ کرتی ہیں، اسے بھی لے جاؤ، اچھا اسے بھی لے جاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ آئی ہیں نا سامنے، اس نے کہا یہ ہے وہ بچی آمنہ۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ اس بچی کو دیکھو، یہ یا تو ڈرائے گی لوگوں کو، اور یا اس کی جب شادی ہوگی تو اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ لوگوں کو ڈرائے گا۔
قبیلے والے بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا سودا کس چیز سے کون ڈرائے گا؟ اس نے کہا جہنم سے. یہ پہلی مرتبہ لفظ آیا عربوں میں وہاں سے. اس نے کہا جہنم سے یا تو یہ ڈرائے گی اور یا اس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ ڈرائے گا. اور پھر آمنہ کے یہاں کس کی ولادت ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اس وقت اس نے پیشن گوئی کی تھی. اس لیے حضرت عبداللہ کی شادی جب ان لوگوں میں ہوئی آمنہ سے تو سب جانتے تھے کہ اب آمنہ کے ہاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کے بیٹے تھے، ان کے صاحبزادے تھے. تو انہوں نے پھر جہنم سے ڈرایا. اس بچی کو بچا لیا گیا تھا. یہ عرصہ دراز تک بیٹے جاری رہا ہے. مدتوں لوگ بچیوں کو ایسے دفن کرتے رہے ہیں. کتنا ظلم کیا ان لوگوں نے، کتنے انسانوں کی زندگیوں سے انہوں نے کھیلا، کتنی برائی کی. ان میں ایک آدمی اٹھا اور ان کا نام تھا ساسا. صاد عین صاد ہے، ساسا. یہ صحابی بھی تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا. کچھ لوگ اٹھے بیٹے ان میں سے. ایک تو ساسا رضی اللہ عنہ تھے اور ایک ان میں زید رضی اللہ عنہ تھے. حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، اور فاطمہ کے شوہر تھے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زید کیا لگے؟ اچھا ہم پھر بتاتے ہیں. حضرت زید نے اپنی بیٹی فاطمہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی. تو بیوی کے باپ کو کیا کہتے ہیں؟ سسر. اب سمجھے؟ اور بیوی کی والدہ کو کیا کہتے ہیں؟ ساس. یہ ہوتے ہیں رشتے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر تھے زید. اور زید ایک دن بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لمبے سفر پہ جا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے، پھوپھی کون ہوتی ہے؟ ابو کی بہن. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے کہا کہ بیٹے اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہم تمہیں کھانا باندھ کے دیتی ہیں. تو انہوں نے گوشت پکایا اور زاد راہ سفر کا سامان باندھ دیا. تو حضرت زید بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود پوچھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اس وقت آپ کی عمر بہت کم تھی. تو زید نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. یہ گوشت جو کھا رہے ہو یہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے یا بتوں کے نام پہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا ہے. پھر انہوں نے کھانا کھایا. یہ زید تھے، یہ ساسا رضی اللہ عنہ تھے. یہ سب لوگ اس کوشش میں رہے کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ ہونے دیں. ہمیشہ اچھا کام کرتے. اور یہ ساسا آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان کا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں میں نے 86 بچیاں اب تک بچائی ہیں. 86. انہوں نے کہا کہ میں نے عربوں میں یہ رسم شروع کی کہ جہاں مجھے پتہ چلتا تھا کہ کسی بچی کو زندہ درگور کر رہے ہیں. درگور کرنا کیا ہوتا ہے؟ در کا کیا مطلب ہوا؟ میں. اچھا فارسی پڑھی ہوئی. اور گور قبر. گور قبر کو کہتے ہیں. در یعنی اس میں، قبر میں. اردو میں درگور اس کے لیے بھی، اردو میں اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی زندگی کوئی بالکل برباد کر دے تو کہتے ہیں اسے زندہ درگور کر دی، یعنی اس کی زندگی برباد کر دی، تباہ کر دی. یہ بھی ہوتا ہے. تو ہوا یہ بیٹے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے 86 بچیاں بچائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انہوں نے کہا
مجھے جہاں پتہ چلتا تھا کہ کسی بچی کو لوگ قبر میں ڈال رہے ہیں، پہلی مرتبہ میں نے اسے کہا کہ اپنی بچی کو مجھے دے دو اور میں تمہیں کچھ رقم، کچھ پیسے، کوئی چیز دے دیتا۔ اس نے مجھ سے کہا، اس عرب نے، کہ بھلا بیٹیاں بھی کوئی بیچتا ہے؟ میں نے کہا میں تمہاری بیٹی کو اپنی نوکرانی نہیں بنا لوں گا، میں اسے نہیں خرید رہا، اس کی زندگی کو خرید رہا ہوں۔ اس کا کیا دو گے؟ طے پایا کہ ایسی اونٹنیاں جن کی مزید نسل کی ولادت کے لیے 10 مہینے پورے ہو گئے ہیں، 2 10 مہینے کی ایسی اونٹنیاں اور ایک جوان اونٹ، اس نے کہا یہ لو۔ اس نے بچی اس کے حوالے کر یہ پھر ایک حویلی میں انہوں نے ایسی بچیوں کو، عورتوں کو رکھنا شروع کیا۔ 86 بچیاں انہوں نے بچائیں، اور پھر ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے 96 10 اور تھی، 96۔ انہوں نے کہا میں نے 96 بچیوں کو زندگی دی ہے، اور کیا اللہ مجھے اس نیکی کا اجر دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم مسلمان ہوئے ہو نا، اللہ نے کفر کے زمانے کی تمہاری ان نیکیوں کی وجہ سے ہی تو تمہیں اسلام بخشا ہے۔ کافر کی نیکی بھی بیٹے اس دنیا میں ضائع نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے آخرت میں کوئی نفع نہ ملے، یا یہ ملے کہ اس کی جہنم کے عذاب میں کمی کر دی جائے، یہ مختلف علماء کے علم کلام میں آ رہا ہے، آپ بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے۔ لیکن 96 بچیوں کو بچا لینا بہت بڑا ان کا کارنامہ، اور یہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے زید رضی اللہ عنہ کا، زید رضی اللہ عنہ نے تو 360 کے قریب بچیوں کو بچایا۔ زید اتنے بڑے آدمی تھے۔ اسی طرح ساسا رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ دادا تھے فرزدق کے۔ فرزدق بہت بڑے شاعر تھے، فرزدق عربوں میں مانے ہوئے شاعر تھے۔ حرم میں، بیت اللہ میں بیٹے علم انسان کو بڑا بناتا ہے، عقل بڑا بناتی ہے۔ یہ عہدے اور پیسے کسی آدمی کو بڑا نہیں بناتے۔ چیخ چیخ کے بولنا، دوسروں کی توہین کرنا، یہ کسی کو بڑا نہیں بناتا۔ ایسے باتیں کرنا جیسے جانتا ہی نہیں۔ غرور اور کبر کے مارے ہوئے لوگ، بیمار روحیں، مردہ ضمیر، جنہوں نے اپنے باطن کو برباد کر رکھا ہوتا ہے، وہ ایسی بات کرتے ہیں جیسے کوئی جانتا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہشام بن عبد الملک بھی تھا۔ ہشام امویوں کا مانا ہوا خلیفہ تھا، اس سے کام بھی بڑے اچھے کیے۔ یہ آیا بیت اللہ میں، اور جب طواف کرنے لگا تو لوگ تو طواف کر رہے تھے، اتنا ہجوم تھا بیت اللہ میں کہ کسی نے پرواہ نہیں کی کہ وقت کا حاکم امیر المومنین ہشام کھڑے ہیں نہیں کھڑے، لوگ طواف کرتے رہے۔ اب اس نے حجر اسود کو بوسہ دینا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا کہ کوئی پرواہ ہی نہیں میری کر رہا، کوئی قدر ہی نہیں کر رہا۔ اتنے میں ایک اور ہستی داخل ہوئی حرم میں، اور وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ وہ سید الساجدین، زین العابدین، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہی آئے ہیں، مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا۔ کائی کی طرح پھٹنا، اس کا کیا مطلب؟ تتر بتر ہو جانا۔ اب تتر بتر کا کیا مطلب؟ کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا فلاں گلی میں کنویں کے سامنے۔ اس نے کہا کنواں کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے گھر کے سامنے۔ اس نے کہا رہتے کہاں؟ اس نے کہا آمنے سامنے۔ تو اس لیے کائی کی طرح چھٹ جانا کیا مطلب؟ تتر بتر۔ تتر بتر کا مطلب کیا؟ کائی کی طرح چھٹ۔ آپ دیکھیے گا خود بھی، ہم بھی کبھی اس محاورے پہ بات کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت زین العابدین تشریف لائے،
حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا کیا نام تھا؟ علی. یہ ہے ذہانت. کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حضرت زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے. یہی کہا نا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حسین رضی اللہ عنہ. حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت زین العابدین. نام ان کا بھی علی تھا اصل میں. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا یہ پڑپوتے ہوئے. مجمع کائی چھٹ گیا. لوگوں نے جگہ دے دی. لوگ ان کے عزت اور احترام میں دونوں طرف کھڑے ہو گئے. اور وہ آئے اور انہیں بڑی سادگی سے بوسہ دیا اور چل پڑے. 25 مرتبہ پیدل مکہ مکرمہ گئے تھے مدینہ منورہ سے. 25 حج کیے تھے. اتنے 100 کلومیٹر، وہ تقریباً 300-400 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا فاصلہ. اس زمانے میں اتنا سفر طے کرنا اور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے پیش ہونا بیٹے بہت بڑی بات تھی. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب دیکھا نا پبلک نے چھوڑ دیا راستہ. ہشام جانتا تھا اچھی طرح. اس کے باوجود کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ یہ مغرور قسم کے لوگ جن کے اندر بیٹے کبر کا مرض ہوتا ہے نا، انہیں سب پتہ ہوتا ہے اندر سے. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں گے کہ یہ کون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کو کون جانتا ہے، اس کی کوئی توہین. اس کی توہین نہیں، تم در حقیقت اپنے باطن کے مرض کا اظہار کر رہے ہو. کہ یہ کون ہے؟ تو ہشام کے ساتھ فرزدق کھڑے تھے. فرزدق بہت بڑے شاعر تھے. فرزدق نے برملا کہنا شروع کیا کہ یہ وہ آدمی آیا ہے، وہ ہستی آئی ہے جسے حرم بھی جانتا ہے اور حرم کے باہر کی دنیا بھی جانتی ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کی پردادی کا تم نام لو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. جن کے دادا پردادا کو تم دیکھو تو وہ علی ہیں. پھر انہوں نے برجستہ بیٹے عربی کے شعر پہ شعر، شعر پہ شعر کہنا شروع کیے اور بڑا ہشام شرمندہ ہوا. یہ جو فرزدق نے شاعری کی نا، اس کے دادا تھے ساسا جن کا ذکر ہے. 96 بچیوں کو ایک مرتبہ اور پھر کل زندگی میں 360 بچیوں کو انہوں نے بچا لیا، لے جاتے تھے اپنے پاس. زید رضی اللہ عنہ بھی یہی کرتے تھے. یہ سعید ابن زید جو ہے نا عشرہ مبشرہ میں، سعید کے والد تھے حضرت زید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کیا کیا تھا بیٹے؟ ان دونوں نے 360 کے قریب زندگیوں کو بچایا، جانوں کو بچایا. پھر حویلیاں بنائیں، پھر ان میں ان بچیوں کو رکھا، پھر ان کی تربیت کی. یہ جب بچیاں بڑی ہو جاتی تھی نا تو پھر یہ اس کے والد کے پاس چلے جاتے تھے. بچی کے جانتے تھے نا کون کس کی بیٹی ہے. بیٹیاں بھی جانتی تھیں. جا کے کہتے تھے کہ اب آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو واپس دے دوں، چاہیں تو میں اس کی شادی کر دوں. تو بہت سے غریب لوگ ہوتے تھے کہتے تھے آپ ہی شادی کر دیں، اس کی شادی کر دیتے تھے. اور بہت سی بچیوں کو اس کے والدین کے حوالے کر دیتے کہ دیکھو اسے کچھ نہیں کہنا. یوں قبروں سے زندگی دینا بیٹے یہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے جن کا کام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان عذر پیش کرے، معذرت کرے تو اس کی معذرت کو قبول کر لینا، وگرنہ تمہیں اتنا بڑا گناہ ہوگا جتنا زندہ قبر میں گاڑی جانے والی بچی کے قتل کا گناہ ہوتا ہے. معذرت کیا ہوتی؟ معافی پیش کر دینا کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکا. لیکن آپ کی معذرت کو اتنی زیادہ قابل قبول نہیں ہوتی. اگر آپ پڑھائی میں کریں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ برتن کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ غلطی ہوگی، مجھے خیال نہیں رہا، زمین پہ سلپ کر گیا. اچھا یہ بات کیوں کہی اتنی، یہ غصہ آپ کو کیوں آ رہا ہے؟ تو معذرت کرنا کہ ہاں آ تو رہا ہے لیکن غلط بات ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے کو قبول کر لینا کہ بس ٹھیک ہے آپ نے جو کہا ٹھیک. تو انہوں نے بیٹے اتنی زندگیوں کو بچایا.
اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اس بچی گاڑی گئی جو زندہ پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ میں ماری گئی تھی، تیرا کیا گناہ تھا، یا لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اس بچی کا کیا گناہ تھا، وہاں مفہوم یہ بنتا۔ اسی طرح بیٹے اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ جس آدمی کے 10 بیٹے ہو جاتے تھے نا، ان میں سے ایک بیٹا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ 10 بیٹے ہوئے اور جوان ہو گئے والد کی زندگی میں، تو وہ اپنے بیٹوں میں سے ایک کو چنتا تھا، ذبح کر دیتا۔ اس پہ ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے، آئندہ اگر آپ یاد دلائیں گے تو سنائیں گے، نہیں تو نہیں، وہ بھی پوری کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے زندگی سب سے اچھی چیز، زندگی کو بچانا ہے، اپنی زندگی کو بھی، دوسروں کی زندگی کو بھی، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ آج کا سبق ہے آپ